نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی عشاء کی اس نشست میں ہفتے وار امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کیمیاء سعادت کا درس چل رہا ہے. اس کتاب کا جو چوتھا حصہ ہے اس میں پہلا جو باب تھا باب الخلق والنفس، مہلکات کے بارے میں، اور دوسرا باب تھا باب الشہوانیات کہ شہوت کس قسم کی ہوتی ہے، شہوت کے کیا نقصانات ہیں، اور تیسرا ہے باب الکلام. اس پر گفتگو چل رہی ہے کہ زبان کی کیا کیا خرابیاں ہیں اور اس زبان سے کیا کیا نقصانات ہیں. گزشتہ 2 جمعے سے غیبت کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ 8 سبب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے کہ جس کی وجہ سے انسان غیبت کرتا ہے. ان 8 سبب پر گزشتہ جمعے بات چل رہی تھی کہ وہ کون کون سے اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی دوسرے کی غیبت کے لیے آمادہ ہوتا ہے. کبھی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، کبھی کسی کے گناہ کو پر باز پرس کرنے کی وجہ سے غیبت کر جاتا ہے. پھر کبھی یہ ہوتا ہے کہ خود تو آدمی نیک کام کرتا ہے مگر دوسروں پر نکتہ چینی کرتا ہے. کبھی حسد کی وجہ سے غیبت کر لیتا ہے، کبھی کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو اس میں غیبت ہو جاتی ہے، اور کبھی دوسرے کے گناہ پر افسوس کرتا ہے، اس انداز میں کرتا ہے کہ وہ غیبت ہو جاتی ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے قصور یا گناہ پر غصہ آئے اور لوگوں سے کہے کہ دیکھو فلاں کو کیا ہو گیا، فلاں نے یہ کام کیا، افسوس کا اظہار کر رہا ہے، غصے کا، لیکن یہ بھی غیبت ہے. اب بعض غیبت کے مواقع ہیں، ان کو بیان کیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے. فرماتے ہیں کہ غیبت کو جھوٹ کا ہم پلہ ہی سمجھنا چاہیے. جیسے جھوٹ برا ہے، حرام ہے، ایسے ہی غیبت بھی حرام ہے. تو غیبت کو جھوٹ کا ہم پلہ ہی سمجھنا چاہیے اور شرعاً قطعی حرام ہے. لیکن بعض مواقع مصلحتاً غیبت کرنا مباح ہو جاتا ہے. وہ مواقع ہیں جہاں غیبت بمنزلہ مباح کے ہے. یعنی کچھ ایسے مواقع ہیں کہ جہاں پر آدمی اگر غیبت کرے تو اس کے لیے وہاں پر اس کا جواز ہوتا ہے، وہ مباح ہوتا ہے. اور یہ 5 موقع امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے، 6 مواقع بیان کیے. پہلا موقع فرماتے ہیں کہ جس وقت تم بادشاہ یا حاکم کی عدالت سے داد خواہی چاہتے ہو، لیکن اگر مظلوم ہو اور کسی سے ظلم کا بدلہ لینا ہے تو غیبت نہ کرنا چاہیے. یعنی ایک آدمی چاہتا ہے کہ بادشاہ کی طرف سے مجھے اس کی حمایت مل جائے، اس کی فیور مل جائے. اب ایسے وقت میں آدمی خود مظلوم بھی ہے اور کسی ظالم کے ظلم کو بیان کر رہا ہے کہ فلاں نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اور اس حاکم سے، بادشاہ سے انصاف لینا چاہتا ہے. تو پھر یہاں پر اگر کسی کے ظالم کے بارے میں بات کر رہا ہے تو پھر اس کی اجازت ہے، مباح ہے. ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ لوگوں نے حجاج کا گلہ کیا تو فرمایا کہ خداوند عالم جس طرح لوگوں کا بدلہ حجاج سے لے گا، حجاج ابن یوسف، تو جس طرح
خداوند عالم لوگوں کا بدلہ حجاج سے لے گا کہ جن پر اس نے ظلم کیا تھا، اسی طرح حجاج کا بدلہ تم جیسے غیبت کرنے والوں سے لے گا کہ تم نے اس کی غیبت کیوں کی تھی، تمہارا کوئی لینا دینا نہیں تھا تو پھر تم نے کیوں غیبت کی۔ دوسرا وہ موقع کہ جہاں شر اور جھگڑا تمہاری غیبت سے ختم ہو سکتا ہو، کسی دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اب اس میں دو لوگوں کو ملانے کے لیے، شر دفع کرنے کے لیے، تو وہاں پہ کہہ سکتا ہے بھئی وہ آدمی تو تمہاری تعریف کر رہا تھا چاہے اس نے برائی کی ہو۔ مثلا ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان یا حضرت طلحہ کے سامنے سے گزرے اور ان کو سلام کیا مگر جواب نہ ملا، تو خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کے دربار میں شکایت کی، انہوں نے باز پرس کی اور اس عمل کو غیبت قرار نہ دیا کہ اگر اس بات کو بڑھایا جائے تو ظاہر ہے کہ پھر شر بڑھتا ہے، اور شر کو ختم کرنے کے لیے پھر بہتر یہ ہے کہ انسان سکوت کو اختیار کرے، خاموشی کو اختیار کرے۔ تیسرے ایسے موقع پر کہ آدمی کوئی فتویٰ لے تو کسی کا نام لکھے، لیکن ایسے موقع پر صرف فلاں ابن فلاں لکھ دینا اچھا ہے، نام نہیں لکھنا چاہیے فتوے میں کہ یہ نام، یہ ولدیت اور اس کا یہ مسئلہ، بلکہ فلاں ابن فلاں کا یہ مسئلہ ہے، یا عبداللہ عبد الرحمن کا یہ مسئلہ ہے، یا زید بکر عمر، اس طرح سے کوئی نام لکھ دے۔ بہرحال اگر صحیح نام لکھ دیا تو بھی کوئی مذائقہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ حاکم وقت کو صحیح حالات کا اندازہ ناموں سے ہو سکے۔ ہندا ایک بار سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگی کہ ابو سفیان میرے اور بچوں کے لیے اتنا خرچ نہیں دیتا کہ کفایت کر سکے۔ اب ہندا ابو سفیان کی بیوی ہے، تو اس سے کہیے کہ اس سے کہے بغیر کچھ لے لیا کروں، یعنی بغیر شوہر کی اجازت کے اس کے مال میں سے میں کچھ لے لیا کروں، وہ تو اتنا خرچ نہیں دیتا۔ جواب میں فرمایا کہ حسب ضرورت لے سکتی ہو، یہ غیبت نہیں ہے۔ چوتھے اس موقع پر کہ اگر کوئی چور یا بدعتی آدمی کوئی چیز یا تمہاری لڑکی شادی کے لیے مانگتا ہو، کوئی چیز مانگ رہا ہے یا رشتہ لڑکی کا مانگ رہا ہے، تو اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی شکایت کر سکتے ہو، اور دوسرے مسلمان بھی اس سے، تاکہ دوسرے مسلمان بھی اس سے پرہیز کر سکیں کہ کوئی آدمی پوچھتا ہے کہ بھئی میں فلاں جگہ بچی کا رشتہ کر رہا ہوں، اور اگر کسی کو معلوم ہے جس سے مشورہ کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے کہ وہ لڑکا کیسا ہے، عادات کا، اخلاق کا، اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے، اب ایسے موقع پر اس لڑکی والوں کو، اس بچی کو اس شر سے بچانے کے لیے صحیح بات بتا دینا، پھر یہ غیبت میں نہیں ہے، کیونکہ شر سے بچانے کے لیے اس نے یہ بات کہی، اور اگر اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے تو اس کی تعریف کر دے کہ ہاں بھائی لڑکا بہت اچھا ہے، لیکن اگر کوئی واقعی حقیقتاً کوئی خرابی ہے تو اسے بتا دینا چاہیے۔ تین آدمیوں کی غیبت حرام نہیں ہے، ایک ظالم بادشاہ یا خلیفہ وقت کی، جو ظلم کرتا ہو اپنی عوام پر، اب اس کو برا کہنا، اس کی غیبت کرنا، یہ حرام نہیں ہے۔ دوسرے بدعتی کی، کہ بدعتی اس کو کہتے ہیں جو دین میں کوئی نئی بات پیدا کرتے ہیں، ایسی بات جو شریعت سے ثابت نہ ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، آپ کے صحابہ سے ثابت نہ ہو، اور وہ نئی بات دین کے اندر پیدا کرے اور اسے ثواب کا کام سمجھے، اور جو وہ کام نہ کرے اس کو برا سمجھے، گنہگار سمجھے، تو یہ دین میں نئی بات کا پیدا کرنا بدعت ہے۔ تو اگر کوئی بدعتی کی مذمت کرتا ہے، اس کی برائی کرتا ہے، تو یہ غیبت میں شامل نہیں ہے۔ تیسرے وہ فاسق جو کھلم کھلا گناہ کرے، ایک آدمی چھپ کر گناہ کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میرے گناہ کا کسی کو پتہ چلے، لیکن ایک آدمی علل اعلان گناہ کر رہا ہے، علل اعلان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو جب وہ خود اپنی برائی کو نہیں چھپاتا، اپنے فسق کو نہیں چھپاتا، تو پھر ایسے کی اگر برائی کی تو پھر وہ غیبت میں داخل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ
اپنے عیوب علی الاعلان کرتے ہیں اور برا سمجھ کر نہیں کرتے۔ پانچویں، اس وقت جب کہ کوئی آدمی کسی ایسے نام سے مشہور ہو گیا ہو جس سے وہ برا نہ مانتا ہو، جیسے بہت سے لوگوں کا نام رکھ لیتے ہیں، اور نام اصل معنی کسی عیب کے نکلتے ہوں، یعنی کوئی ایسے نام سے مشہور ہو گیا کہ اس نام کا مطلب کوئی عیب ہو، جیسے مثال دی کسی کو لنگڑے کے نام سے مشہور ہو گیا، لنگڑا۔ اب لنگڑا ہونا تو ایک عیب کی بات ہے، لیکن اب وہ مشہور ہو گیا، وہ اس کا برا بھی نہیں مانتا۔ تو کوئی اگر ایسا کہے تو پھر یہ بات بھی غیبت میں شامل نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مشہوری اس نام کے ساتھ ہے۔ چھٹے، ان لوگوں کی غیبت مستحب ہے جو عیوب پر مصر ہوں اور ان کو برا نہ سمجھتے ہوں، خرابی کے اندر لگے ہوئے ہیں اور اس کو برا بھی نہیں سمجھتے، جیسے مخنث اور شرابی وغیرہ۔ اب اس کے بعد میں غیبت کے کفارے کو بیان فرمایا کہ غیبت کرنے کا کفارہ کیا ہے۔ ایک انسان ہے، اس سے غلطی ہو گئی، غیبت ہو گئی، اب اس کی تلافی وہ کس طرح سے کرے، اس کا کفارہ وہ کیسے ادا کرے۔ فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ معافی مانگے اور خدا سے توبہ کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ برائی کرنے والا زندگی ہی میں معافی مانگ لے تاکہ آخرت میں کوئی بوجھ اس کی گردن پر نہ رہ جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قصہ بیان کیا جا چکا ہے کہ انہوں نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کو زبان دراز کہا تھا۔ آپ نے فوراً ٹوک دیا تھا کہ تم نے غیبت کی ہے۔ اسی طرح کسی عورت کے بارے میں کہا کہ ہاتھ کے اشارے سے وہ چھوٹے قد والی ٹھنگنی تھی، آپ نے فرمایا کہ تم سے غیبت ہوئی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب کسی کی غیبت کرو تو خدا سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، کیونکہ غیبت کرنے والا حق اللہ کو بھی ضائع کرتا ہے اور حق العبد کو بھی ضائع کرتا ہے، تو خدا سے توبہ کرو۔ اور بعض لوگ یہی کافی سمجھتے ہیں، لیکن یہ لوگ صحیح نہیں کہتے، اس لیے کہ متعدد احادیث میں غیبت کے متعلق یہ آیا ہے کہ جس کی غیبت کی جائے وہی اگر معاف کرے تو معاف ہوتا ہے، کیونکہ بندے کا حق ضائع ہوا ہے نا، وہ بندہ نہیں چاہتا کہ میری بات کسی کے سامنے نقل کی جائے، اور اس نے وہ بات نقل کر دی۔ اب جب اس کا حق اس نے ضائع کر دیا، چاہے وہ سچی بات ہے، اگر وہ سچی بات ہے اور اس نے اس کی حق کو ضائع کر دیا، اب جب تک یہ اس سے معافی نہیں مانگے گا اس وقت تک یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ باوجود معافی کے بھی معاف نہیں کرتا تو ہو سکتا ہے کہ اس پر خداوند عالم رحم کرے۔ یعنی ایک آدمی کسی سے معافی مانگ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، اور یہ کہتا ہے میں تو معاف نہیں کرتا۔ اب جب یہ کہتا ہے کہ میں معاف نہیں کرتا تو پھر اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس پہ رحم کرے گا، کہ اس نے تو اپنی طرف سے اپنا کام کیا تھا، اس نے تو معافی مانگی تھی، اب اس نے معاف نہیں کیا پھر۔ اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر جو معافی کوئی مانگے اور معاف نہ کرے پھر یہ گدھا ہے، اس کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ معاف کرنا اللہ کو پسند ہے، اور معاف کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور جب کوئی بندہ کسی کے ساتھ درگزر کرتا ہے، کسی کو معاف کر دیتا ہے، اللہ کو اس بندے پر پیار آتا ہے کہ اس نے معاف کر دیا، بشر ہو کر اس نے معاف کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت کو اس نے اختیار کیا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی ایک شخص نے غیبت کی، آپ نے اس کو خرمے بطور تحفہ بھیج دیے، کھجوریں اس کو تحفے میں بھیج دی، اس نے تو غیبت کی تھی، اس کو کھجور تحفے میں بھیج دی، اور کہلا بھیجا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنی عبادت بطور ہدیہ کے دے دی ہے۔ جیسے پہلے بھی گزرا کہ جو غیبت کرنے والا ہے اس کی نیکیاں جس کی غیبت کی ہے اس کے نامہ اعمال میں چلی جاتی ہیں، آٹومیٹک جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے، ادھر سے ادھر منتقل ہو جاتی ہے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے
کھجوریں بھیجی اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنی عبادت بطور ہدیہ کے دے دی ہے، اس کے بدلے میں تجھ کو یہ ہدیہ بھیج رہا ہوں، لیکن عذر خواہی بھی کر رہا ہوں، یعنی میں معذرت بھی، ہدیہ بھی بھیج رہا ہوں اور میں معذرت بھی پیش کر رہا ہوں کہ تیرا بدلہ پوری طرح نہیں چکا سکا، کہ تو نے تو نیکیاں بھیجی تھی، میں نے تو کھجوریں بھیجی ہیں، تو میں تیرا بدلہ صحیح طرح نہیں چکا سکا۔ غیبت کرنے والے کو چاہیے کہ اصل بات کہہ دے کہ کیا غیبت کی ہے، ورنہ فضول باتوں میں معافی نہیں ہوتی، صاف کہہ دے بھائی مجھ سے فلاں بات ہو گئی ہے، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو۔ پھر آگے فرمایا کہ غیبت کے بعد جو ایک گناہ ہے وہ چغل خوری کرنا ہے، چغل خوری۔ خداوند عالم فرماتا ہے حماز مشاء بنمیم، اور فرمایا ویل لکل ہمزہ، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا حمالۃ الحطب۔ ان تمام آیات میں چغل خوری کی مذمت فرمائی گئی۔ چغل خوری یعنی ادھر کی بات ادھر لگا دینا، ادھر کی بات ادھر لگا دینا، دو مسلمانوں کے درمیان لڑائی پیدا کرنا، کہ کہیں شوہر بیوی کے درمیان لڑائی ہے، کہیں بھائی بھائی کے درمیان لڑائی ہے، رشتہ داروں کے درمیان میں اختلاف ہے، اور وہ کیا ہے؟ سبب چغلی ہوتا ہے کہ ادھر کی بات ادھر لگائی، ادھر کی ادھر لگائی، اور حدیث میں آتا ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں بدترین آدمی غماز ہے اور وہ جنت میں نہ جائے گا، چغل خوری کرنے والا۔ جب خداوند عالم نے جنت بنائی تو اس کو بولنے کا حکم دیا، جنت کو بولنے کا حکم دیا۔ اس نے عرض کی کہ نیک بخت وہ ہوگا جو مجھ میں داخل ہو سکے گا، جنت نے یہ کہا۔ تو خداوند عالم نے جواب دیا کہ میں اپنی بزرگی کو درمیان دے کر وعدہ کرتا ہوں کہ 8 قسم کے گنہگاروں کو تیرے اندر داخل نہ ہونے دوں گا۔ یعنی جنت کو بولنے کی اجازت ہوئی تو جنت نے کہا کہ نیک بخت وہ ہوگا جو مجھ میں داخل ہوگا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ میں اپنی بزرگی کو درمیان میں دے کر وعدہ کرتا ہوں 8 قسم کے گنہگاروں کو تیرے اندر داخل نہ ہونے دوں گا۔ پہلا ہے شرابی، شراب کا عادی، شراب پینے والا، جو پیشاب سے بھی زیادہ نجس چیز ہے، عقل میں فطور لانے والی، اور ایک دفعہ آدمی ایک قطرہ بھی اس کے اندر چلا جائے تو ایسے جیسے پیشاب سے زیادہ کوئی نجس چیز اندر چلی گئی، اور 40 دن تک پھر اس کی کوئی نہ دعا قبول ہے نہ اس کی کوئی عبادت قبول ہے۔ تو شرابی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ زناکار، زناکار، بدکاری کرنے والا۔ تیسرے فرمایا کہ چغل خور، یعنی یہ 8 قسم کے وہ لوگ ہیں، اللہ نے کہا کہ میں ان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ شرابی، زناکار، چغل خور، چغلیاں لگانے والا، اور دیوس، کہ جس کے سامنے بے حیائی ہو اور اسے بے حیائی اس کو بری نہ لگے، اور عوان اور مخنث اور قاطع رحم، رحم کے رشتوں کو توڑنے والا، اور وعدہ خلافی کرنے والا۔ یہ 8 قسم کے لوگ ہیں، اللہ نے فرمایا کہ میں ان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک بار قحط پڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی بار بارگاہ ایزی میں بارش کے لیے دعا کی، اللہ کے نبی ہے، اور اللہ کے نبی بار بار اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ بارش برسا دے، قحط ہے، مگر بارش نہ ہوئی، اور وہی ہوئی کہ اے موسیٰ تمہاری دعا قبول نہ ہوگی، اس لیے کہ تم میں ایک آدمی چغل خور بھی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ نبی کی دعا بھی قبول نہیں ہو رہی کہ اس مجمع میں، اس درمیان میں ان کے ساتھ ایک چغل خور بھی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ وہ کون ہے تاکہ اس کو الگ کر دوں۔
ارشاد ربی ہوا کہ میں جس چیز کو برا سمجھتا ہوں وہی کام خود کروں، یعنی میں اس کا نام ظاہر کروں. میں جس چیز کو برا، اللہ نے کہا کہ میں جس چیز کو برا سمجھتا ہوں وہ کام میں کروں. جناب موسیٰ علیہ السلام نے سب کو توبہ کرنے کی تلقین کی، بھائی سب توبہ کرو، سب اللہ سے معافی مانگو. چنانچہ سب نے غمازی سے توبہ کی، چغل خوری سے، اور پھر بارش برسی. یعنی اتنا بڑا گناہ ہے چغل خوری کرنا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر. آج لوگ اسے معمولی بات سمجھتے ہیں کہ جہاں بیٹھے بس ادھر کی بات شروع کی، ادھر کی بات شروع کی. حالانکہ کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. سخت گناہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان کے مجمع میں کوئی چغل خور موجود ہے اور نبی کی دعا قبول نہیں ہو رہی. آپ اندازہ لگائیے. تو جو خود چغل خوری کرنے والا ہوگا اس کا کیا حال ہوگا. ایک شخص نے ایک ایسے حکیم کی تلاش میں 700 کوس کا سفر طے کیا جو اس کو یہ بتا سکے آسمان سے زیادہ بڑی اور زمین سے زیادہ وزنی اور پتھر سے زیادہ سخت اور دریا سے زیادہ فراخ دل اور یتیم سے زیادہ ذلیل اور طبقہ زمہریر سے زیادہ ٹھنڈی دنیا میں کون سی چیز ہے. یعنی وہ آدمی ایک کسی حکیم کے پاس گیا تلاش کرتا ہوا اور 700 کوس کا سفر طے کیا کہ جو اس کو یہ بتا دے کہ آسمان سے زیادہ بڑی کیا چیز ہے، زمین سے زیادہ وزنی، پتھر سے زیادہ سخت، دریا سے زیادہ فراخ دل اور یتیم سے زیادہ ذلیل اور طبقہ زمہریر سے زیادہ ٹھنڈی دنیا میں کون سی چیز ہے. تو حکیم نے جواب دیا کہ آسمان سے زیادہ حق کشادہ ہے. حق کسی بے گناہ پر الزام لگانا، ایک آدمی بے گناہ ہے اس پر گناہ کا الزام لگانا، یہ زمین سے زیادہ سخت ہے. اور قناعت کرنے والا دریا سے زیادہ فراخ دل ہے، جس کے اندر قناعت آ جائے، اللہ کی رضا میں راضی رہے، جو اللہ نے مقدر میں رزق لکھا ہے اس پہ راضی رہے. قناعت کرنے والا دریا سے زیادہ فراخ دل ہے. حسد آگ سے زیادہ گرم ہے اور کافر کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہے. اور اپنوں پر رحم نہ کرنے والا آدمی، اپنوں پر رحم نہ کرنے والا آدمی قرۂ زمہریر سے زیادہ سرد ہے، کہ وہ قرہ ایسا ٹھنڈا ہوگا نا اس میں بھی عذاب دیا جائے گا، زمہریر. اور جس چغل خور کے عیب کو لوگ جانتے ہوں کہ یہ چغل خور ہے، جس کے عیب کو لوگ جانتے ہوں، وہ یتیم سے زیادہ بے عزت ہے. ایک بات کو دوسرے سے لگا دینا، ایک بات کو دوسرے سے لگا دینا، یہ چغل خوری، لگا دینا ہی چغل خوری نہیں ہے، بلکہ کسی کو تکلیف پہنچانا بھی غمازی میں داخل ہے. یعنی خالی یہ نہیں کہ بس ایک بات ادھر کی ادھر پہنچا دی، یہ بھی چغل خوری ہے، لیکن کسی کو تکلیف پہنچانا بھی غمازی میں داخل ہے، چغل خوری میں داخل ہے. وہ خواہ عمل سے ہو یا زبان سے یا کسی طرح بھی، یہ سب غمازی میں داخل ہے. کسی آدمی کو رنج پہنچانا بھی غمازی ہے. اگر کوئی خیانت کرے تو اس کا ظاہر کر دینا غمازی میں داخل ہے. اور اسی طرح ہر مسلمان کو نقصان پہنچانے والا مسئلہ بتا دینا ضروری ہے کہ جس چیز سے کسی کو نقصان پہنچ رہا ہو اس کو بتا دینا چاہیے کہ بھائی یہ کام نقصان والا ہے، اس کام کو چھوڑ دو، یہ عادت اچھی نہیں ہے. یہ زیادہ باتیں کرنا، یہ غیبتیں کرنا، یہ چغلی کرنا، یہ عادت اچھی نہیں ہے. اگر کوئی آدمی کسبی کے متعلق تم سے کہے کہ اس نے تمہاری یہ برائی کی ہے تو تم کو کم از کم 6 باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. کسبی کا مطلب طوائف، کسبی کمانے والی. اول تو اس کے کہنے کا یقین ہی نہ کرے، اس لیے کہ غماز اور چغل خور خود فاسق ہے اور اس کی بات پر عمل کرنے کے لیے خداوند عالم منع فرماتا ہے. اس کی بات پہ بھروسہ نہ کرے کیونکہ یہ بھی تو چغلی میں داخل ہے. دوسرے کہنے والے آدمی کو فوراً رد کر دے
یہی نہیں عن المنکر ہوتا ہے کہ برائی سے روک دینا. وہ تو چغلی کر رہا ہے نا، اس کو روک دے بھائی ہمارے سامنے بات نہ کرو. یہ نہیں عن المنکر ہے، برائی سے روکنا. تیسرے، اس کو خدا کا دشمن سمجھے کہ خود بھی بھٹک رہا ہے، مجھے بھی بھٹکا رہا ہے. اور چوتھے یہ کہ جس کا حوالہ وہ دے رہا ہے اس کی طرف سے بدگمانی اچھی نہیں. کوئی کہے جی فلاں نے آپ کے بارے میں یہ کہا تھا، تو سنی سنائی بات سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے. آج کیا ہوتا ہے، سنی سنائی بات سے لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں. جب تک کہ تحقیق نہ ہو، جب تک کہ پوچھا نہ جائے. تو جس کا حوالہ وہ دے رہا ہے اسے اس کی طرف سے بدگمانی اچھی نہیں، اس لیے کہ بدگمانی حرام ہے. اور پانچویں یہ کہ عیب جوئی تلاش نہ کرو، یہ گناہ ہے. کسی کے عیب تلاش کرنے میں لگ جاؤ، کسی کی برائیاں ڈھونڈتے رہو. ارے عیب تلاش کرنے تو اپنے کرو کہ میرے اندر کتنے عیب ہیں، میرے اندر کتنی خرابیاں ہیں. تو اپنے عیب پر نظر ہونی چاہیے، دوسرے کے عیب پر نہیں. اور چھٹے یہ کہ جو بات تجھے خود اپنے لیے ناپسند ہو وہ دوسرے کے لیے بھی پسند نہ کرو. یہ بڑا معیار ہے. کسی بھی کام کے اندر اس معیار کو آدمی اپنا لے، سینکڑوں قسم کی خرابیوں سے بچ جائے گا. کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی مسلمان کے لیے پسند کر. اپنے لیے چاہتا ہے کہ میری کوئی برائی نہ کرے، میرے کسی عیب کو بیان نہ کرے، میری کوئی غیبت نہ کرے. تو بھائی جیسے اپنے لیے پسند کرتا ہے پھر تو بھی کسی کی غیبت نہ کر، تو بھی کسی کی چغلی نہ کر. اور یہ تمام چھ باتیں جو ہے مندرجہ بالا امور ہر مسلمان پر واجب ہے. اس معاملے کے اندر وہ احتیاط کرے. کسی نے خلیفہ عمر بن عبد العزیز کے سامنے غمازی کی، چغلی کی. تو فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر تو اس میں جھوٹ بول رہا ہے تو اس آیت کا مصداق تو ہے ان جاءکم فاسق بنبأ. اور اگر سچ کہہ رہا ہے تو اس آیت کا مصداق ہے حماز مشاء بنمیم، کہ اگر تو نے جھوٹ بولا ہے تو یہ ہے کہ میں جھوٹی بات کسی کے سامنے نقل مت کرو. اور اگر تو سچ بات بھی کہہ رہا ہے، تیری بات اگر سچی ہے تو پھر وہ غیبت میں شامل ہے، حماز مشاء بنمیم. پھر اگر تو بخشش چاہتا ہے تو توبہ کر، تو توبہ کر، میں معاف کر دوں گا. اس نے توبہ کی. ایک شخص نے ایک حکیم سے کسی کی شکایت کی. حکیم نے جواب دیا کہ تو دیر میں کہہ رہا ہے اور تو 3 خطاؤں کا مرتکب ہوا ہے. پہلے یہ کہ ایک مسلمان کے ساتھ مجھے برا بنانے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی کسی مسلمان کی برائی آ کے کر رہا ہے، اس مسلمان کے ساتھ مجھے بھی برا بنا رہا ہے. دوسرے یہ کہ مجھے ایک فکر میں مبتلا کر دیا کہ فلاں آدمی ایسا ہے، ایک یہ فکر ذہن میں ڈال دی. اور تیسرے تو نے اپنے کو میرے سامنے چغل خور ٹھہرا دیا. تو 3 خرابیوں کے اندر تو نے مبتلا کر دیا. سلیمان عبد الملک خلیفہ نے ایک شخص سے پوچھا کہ تو نے مجھے کچھ کہا ہے؟ اس نے کہا کہ کچھ نہیں. خلیفہ نے کہا کہ ایک عادل آدمی تیری شکایت کر گیا ہے. ایک عادل آدمی تیری شکایت کر گیا ہے. یعنی خلیفہ نے اس سے کہا کہ تو نے مجھے کچھ کہا ہے؟ اس نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کہا. تو کہا کہ ایک عادل آدمی تیری شکایت کر گیا ہے. اس وقت امام زہری رحمہ اللہ وہاں موجود تھے. انہوں نے کیا فرمایا؟ بادشاہ نے تو یہ کہا نا کہ ایک عادل آدمی تیری شکایت کر گیا ہے، وہ شکایت کرنے والے کو عادل کہا. تو امام زہری نے فرمایا کہ جو وہاں موجود تھے کہ چغل خور عادل ہو ہی نہیں سکتا، چغل خور عادل ہو ہی نہیں سکتا. خلیفہ نے کہا کہ صحیح فرمایا، آپ نے صحیح فرمایا، اور اس آدمی کو واپس کر دیا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ جو آدمی کسی کے سامنے برائیاں بیان کرتا ہے
وہ یقیناً تیری برائیاں بھی لوگوں کے سامنے کہتا ہوگا. یعنی کوئی آدمی ہمارے سامنے آ کے کسی کی برائی کر رہا ہے تو یقینی بات ہے کہ ہماری برائی کسی اور سے کرتا ہوگا، کیونکہ اسے یہ عادت ہے، یہ مرض ہے، یہ بیماری ہے. تو ایسے آدمی کی صحبت سے بچنا چاہیے، ایسے آدمی سے محتاط ہو جانا چاہیے کہ جو کسی کی برائیوں کے اندر لگا ہوا ہو، دوسروں کی پس پش برائیاں کر رہا ہو. ہمارے خیال میں اس کو دشمن سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس کا یہ فعل غیبت، خیانت، حسد، نفاق اور فریب ہے. بزرگوں کا قول ہے کہ ہر آدمی کی بعض باتیں اچھی ہوتی ہیں، لیکن غماز کی کوئی بات پسندیدہ نہیں ہے، چغل خور کی کوئی بات پسندیدہ نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غماز حلال زیادہ نہیں ہوتا، غماز حلال زیادہ نہیں ہوتا. مفسد اور غماز کی وجہ سے بعض اوقات تو خون ریزی ہو جاتی ہے، یعنی چغلیاں کر کے ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر ایک لڑائی اور نفرت عداوت کی آگ بھڑک گئی، دشمنیاں پیدا ہو گئی، جانیں ضائع ہو گئی. ایک آدمی اپنا غلام فروخت کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اس میں سوائے چغل خوری کے کوئی دوسرا عیب نہیں ہے. اپنا غلام بیچ رہا تھا، کہا کہ ایک خرابی ہے، چغل خور ہے، اس کے علاوہ کوئی عیب نہیں ہے. ایک شخص نے اس کو خرید لیا، اس غلام کو خرید لیا. ایک دن اس غلام نے اس کی بیوی سے کہا کہ آپ کے شوہر آپ سے محبت نہیں کرتے. ابھی چغلی لگا رہا ہے، آپ کے شوہر آپ سے محبت نہیں کرتے اور وہ ایک کنیز خریدنے والے ہیں. کنیز باندی اس زمانے کی، وہ خریدنے والے ہیں. لہذا جب وہ سو جائے تو اس طرح سے اس کے حلق کے چند بال کاٹ لو اور میں اس پر ایک عمل پڑھ دوں گا، اس کے بعد وہ تمہارا مرید ہو جائے گا. اور عورتیں کچے عقیدے کی ہوتی ہیں. دوسری طرف اپنے مالک سے کہا، ابھی چغل خور ہے، اس سے بیوی سے یہ کہا کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتا اور وہ ایک کنیز خریدنے والا ہے. اور مالک سے کیا کہا؟ مالک سے کہا کہ آپ کی بیوی دوسرے کو چاہتی ہے اور تیرے کو قتل کرنا چاہتی ہے. اس سے کہا کہ اس طرح سے اس کے گلے کے بال چند کاٹ لینا، میں اس پہ عمل کر دوں گا. اس نے واقعہ پوچھا، غلام نے کہا کہ آپ آج ایسے بن جائیں کہ معلوم ہو کہ سو رہے ہیں، سب واقعہ خود ہی کھل جائے گا. چنانچہ اس نے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی اور اس کی بیوی غلام کی ہدایت کے بموجب اس طرح لے آئی اور اس کی داڑھی پر ہاتھ ڈالا. مرد نے سمجھ لیا کہ یہ قتل کرنے آئی ہے، قتل کرنے آئی ہے. اس نے اس طرح چھین کر اس کو قتل کر دیا اور اس عورت کے عزیزوں نے شوہر کو ختم کر دیا. یہ ہوا چغل خوری کا نتیجہ، یہ چغل خوری کا نتیجہ. کہا نا کہ غماز کی وجہ سے بعض اوقات خون ریزی ہو جاتی ہے، فساد پھیل جاتا ہے. اب ادھر بھی چغلی لگائی، ادھر بھی چغلی لگائی اور دونوں کو اس طرح سے لڑا دیا. 14واں قہر یہ ہے کہ دو دوستوں کے درمیان لڑائی کرا دینا، دو دوستوں کے درمیان لڑائی کرا دینا، لیکن ایک کی برائی دوسرے کے سامنے کرنا اور ان میں سے ہر ایک کو اپنی دوستی کا یقین دلانا کہ بھئی میں تو تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، میں تو تمہارا بڑا ہمدرد ہوں، اور وہ تو تمہارے بارے میں یہ کہتا ہے، ایسے خیالات رکھتا ہے. اب دو دوستوں کے درمیان فساد کرا دیا، لڑائی کرا دی. تو یہ بات چغل خوری سے بھی زیادہ گناہ ہے کہ دو دوستوں کے درمیان محبت کو نفرت میں بدل دینا.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی اس دنیا میں دو رخی باتیں کرتا ہے، اس کے منہ پر اس جیسی، اس کے منہ پر اس جیسی، دو رخی باتیں کرتا ہے، اس کو آخرت میں دو زبانیں دی جائیں گی، دو زبانوں والا ہوگا۔ اور سب سے بدترین آدمی ہی دو رخی باتیں کرنے والا ہوتا ہے۔ اور یہاں تک بھی حدیث میں آتا ہے کہ وہ دو رویا ہوگا، یعنی دو چہرے والا ہوگا، اس کے دو چہرے ہوں گے، کیونکہ اس کے سامنے اس جیسا، اس کے سامنے اس جیسا۔ جو آدمی دوستوں کے ساتھ دوستی رکھے، ان لوگوں کو چاہیے کہ اس کی باتوں پر کوئی دھیان نہ دیں، اس کے کہنے پر خاموشی اختیار کریں، اور اگر کوئی جواب دے تو معقول، ورنہ خیانت ہوگی کہ ایک کی بات دوسرے سے نہ کہے، دوستوں کے اندر بھی ایک کی بات دوسرے سے نہ کہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے عرض کیا کہ ہم عمراء کے پاس اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، مالدار لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ ان کا یہاں ذکر کرنا بھی مناسب نہیں۔ ایسی باتیں ہم لوگ کر لیتے ہیں جب ہم عمراء کے پاس، مالدار لوگوں کے پاس جاتے ہیں، وہ باتیں ہم آپ کے سامنے نہیں کر سکتے۔ تو جواب دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی باتیں نفاق کا درجہ رکھتی تھی، نفاق کا، کہ جس میں کھوٹ ہو ایمان میں، ظاہر کچھ ہو باطن کچھ ہو، نفاق۔ جو آدمی بے ضرورت عمراء کے پاس ناگفتنی باتیں کرے، جائے خوش آمدی باتیں شروع کر دے مالدار لوگوں کے پاس، کس لیے؟ ان کا دل خوش کرنے کے لیے، دل بہلانے کے لیے، دل لگی کرنے کے لیے، ایسی باتیں ناگفتنی جو نہیں کرنی چاہیے لیکن کر رہا ہے، تو وہ آدمی دو رخی پالیسی رکھنے والا ہے۔ اس مالدار آدمی کو خوش کرنے کے لیے اب وہ ادھر ادھر کی باتیں ہانک رہا ہے، تو یہ دو رخی پالیسی رکھنے والا ہے اور منافق ہے۔ اور لیکن اگر ضرورت کے وقت دو رخی بات کہہ دی تو جائز ہے۔ کوئی ایسا موقع آ گیا جس میں کوئی ایسی بات کہہ دی جس کا کوئی نقصان نہیں ہے، تو پھر اس پہ وہ جائز ہے۔ اور 15واں عذاب یہ ہے کہ لوگوں کی تعریف کرنے میں مبالغہ کرنا، لوگوں کی تعریف میں مبالغہ کرنا۔ پھر آگے اس کے کچھ نقصانات کو بیان فرمایا کہ لوگوں کی تعریف میں مبالغہ کرنا، اس کے نقصانات کیا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں غیبت سے، چغل خوری سے، ان خرابیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ حفظ لسان کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بس آسان سی حل یہی ہے کہ آدمی سوچ کر بولنے کی عادت ڈالے، کہ پہلے تول اور بعد میں بول، اور یہ سوچ لے کہ اس بولنے کا فائدہ کیا ہے، کہ اس بولنے کا نقصان تو نہیں ہے، کیونکہ جو بول زبان سے نکل رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ لکھنے والے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، لکھ رہے ہیں، ایک ایک چیز کو لکھا جا رہا ہے۔ تو اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ بس جو چاہے بولو، جو چاہے زبان سے نکالو، کوئی ہم سے سوال نہیں ہوگا، کوئی پوچھ نہیں ہوگی، نہیں، سوال ہوگا، پوچھ ہوگی کہ کیا زبان سے الفاظ نکلے تھے۔ اللہ نے دو فرشتے بٹھا دیے، دائیں بھی بائیں بھی، لکھ رہے ہیں، اچھی بات بھی لکھ رہے ہیں، بری بات بھی لکھ رہے ہیں، کوئی چیز چوکنے والی نہیں ہے، اور قیامت کے دن سامنے آ جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی زیادہ باتیں نہ کرے، خاموش رہے، ضرورت کے اندر کلام کرے، ضروری بات کرے، لیکن فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ خاموشی کے اندر نجات ہے۔ من صمت نجا، کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اور خاموشی میں نجات اسی لیے ہے کہ بولنے کا حساب دینا ہے، خاموشی کا حساب نہیں دینا، اس لیے خاموشی کے اندر فائدہ ہے۔ اور پھر بولنے سے پہلے تولنا چاہیے، پہلے تول اور بعد میں بول، کہ کیا زبان سے کہہ رہا ہوں، کہ غیبت تو نہیں ہے، جھوٹ تو نہیں ہے، کوئی بہتان تو نہیں ہے، چغلی تو نہیں ہے، سوچ لینا چاہیے، پہلے انجام کو سوچنا چاہیے، جو ان قریب اس انجام سے واسطہ پڑنے والا ہے، وہ موت کی منزل آنے والی ہے، قبر کی منزل آنے والی ہے، حشر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو کیا اس بول کا حساب دے سکوں گا؟ اپنے آپ سے ضرور مکالمہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واحفظ قلوبنا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وحسن مرادنا وتمم تقصيرنا اللهم نجنا مما نخاف يا حفي الألطاف اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمته